نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيب. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکشتارات پشتی بے حق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. اے شفیع زمانہ زمانی مدد نما درہائے بستارا کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا دستگیرہ اشرفا دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں بہنوں، گزشتہ مجلس میں آپ حضرات نے نبی رائے حضور مفتی اعظم ہند، جانشین مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان کی مقبولیت کے تعلق سے چند باتیں سماعت کی تھی. یقیناً اللہ تعالی نے خانوادہ رضویہ میں جلیل القدر علماء کرام اور صوفیاء عظام کو پیدا فرمایا. ان میں سے بعض ہم عصر میں ممتاز ہوئے اور زمانہ نے ان کے علمی وقار و دبدبہ کو تسلیم کیا اور ان کی زندگیاں تاریخ کا حصہ بن گئی. یہ بات سب کو مسلم ہے. اسی خانوادہ میں اسی خانوادہ کے چشم و چراغ ایک ممتاز فقی، ایک ممتاز مفتی، ایک ممتاز پیر
طریقت حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب قادری ازہری علیہ الرحمت و رضوان کا نام بھی آتا ہے. افق علم و عرفان پر شمس و قمر بن کر آپ چمکے اور اللہ کے فضل و کرم بزرگان دین کے فیضان سے چار دانگ عالم میں مرجع علماء و صوفیہ کی حیثیت سے بھی آپ جانے اور پہچانے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ عالم و صوفی وہ ہے جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے اور قلب ان کی طرف مائل ہو جائے، دل خود بخود ان کی طرف کھینچے چلے جائیں. اسی نظریے سے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کا نورانی چہرہ دیکھنے کے بعد یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ انہیں دیکھ کر ایک اجنبی کے اٹھتا ہے یہ اللہ کا مقدس ولی ہے. یہ چہرہ نور و نکھت سے جگمگا رہا ہے. دیکھنے والا آپ کے چہرے کو دیکھ کر تکتا ہی رہ جاتا تھا اور یہ کہتا ہوا نہیں تھکتا تھا کہ آج تک میں نے اس قدر نورانی پرکشش چہرے والی شخصیت کو نہیں دیکھا. یہ کیا تھا؟ یہ اتباع شریعت کا ثمرہ تھا جو آپ کے نورانی چہرے پر نمایاں تھا، جسے دنیا نے دیکھا. سرکار سیدنا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے اپنے نوا سے اپنے سچے جانشین کو سخت سے سخت مجاہدات و ریاضات کی منزلوں سے گزارا اور راہ سلوک کا مرشد کامل بنا کر تاج خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا. آپ نے ایک مرتبہ اپنی نجی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے راہ سلوک کی منزلیں طے کرانے میں مجھ سے کئی مرتبہ مشکل ترین مجاہدات کرائے اور ریاضت کے وقت خود نگرانی فرمایا کرتے تھے. انہی مجاہدات میں کئی کئی راتیں گزر جاتی اور فرماتے کہ میں نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی سایہ رحمت میں یکسوئی کے ساتھ کامیابی کی منزلیں طے کی. اسی طرح حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے مجھے دلائل الخیرات شریف، حزب البحر، حسن حسین، قصیدہ بردہ شریف اور وظائف برکاتیہ کی اجازتیں عطا فرمائی جو انہیں ان کے پیر و مرشد حضور نور العارفین سیدنا شاہ ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ نے عطا کی تھی اور انہیں مرشد اعلی حضرت سیدنا علی رسول احمدی رحمت اللہ علیہ نے عطا کی تھی. حضور تاج الشریعہ کے روحانی
اقدار کا کیا کہنا، تصوف کی دنیا میں اعلی مقام پر آپ فائز تھے۔ الاستقامت فوق الکرامت، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا علماء کی زبان، دین پر مضبوطی سے قائم رہنا، جس کو تسلف فی الدین کہا جاتا ہے، یہ کرامت سے بھی بالا ہے۔ اور ایک سالک کے اندر جتنی خوبیاں ہونی چاہیے وہ سب کچھ آپ میں اتم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار ماررہ مطہرہ عارف باللہ حضور احسن العلماء سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن برکاتی علیہ رحمت و رضوان نے عرس چہلم مفتی اعظم ہند کے مبارک و مسعود موقع پر حضور تاج الشریعہ کے سر پر حضور مفتی اعظم ہند کی جانشینی کا امامہ باندھا اور یہ اعلان فرمایا کہ آج سے مولانا اختر رضا خان ازہری میاں میرے مفتی اعظم ہند کے جانشین ہیں۔ میں انہیں ان کی مسند عطا کرتا ہوں۔ آج تک حضور احسن علماء علیہ رحمہ کے اس اعلان کے بموجب علماء اور عوام حضور تاج الشریعہ کو جانشین مفتی اعظم ہند ہی سے یاد کرتے رہے۔ اللہ والے کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے وہ لوگوں کی زبان پر ازبر ہو جاتا ہے۔ گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ اللہ کے پیارے حبیب مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ جو اللہ کی بارگاہ کا پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے، پروردگار عالم اس کے تعلق سے بندوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتباع شریعت میں گزرتا ہے اور اطیع اللہ و اطیع رسول کا وہ پابند ہوتا ہے۔ اس نہج پر اگر ہم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے شب و روز خلوت و جلوت سفر و حضر پر نظر ڈالتے تو یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ حضور تاج الشریعہ عامل بالسنہ تھے اور اتباع شریعت میں کسی بھی طرح کا سمجھوتا آپ برداشت نہیں کرتے تھے اور آپ کا یہ تسلف فی الدین کسی سے مخفی بھی نہیں۔ اور اعلی حضرت علی رحمت رضوان کے پورے خانوادے کی یہ رسم رہی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہمیشہ اپنی مثال آپ رہے۔ دنیا نے خانوادہ رضویہ کے اس عمل کو، عشق رسول کو دیکھ کر کے اس کے رسول سیکھا ہے۔ جب یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی کہ آپ احکام شرع کی پابندی ہر لمحہ اپنے اوپر لازمی سمجھتے ہیں اور احکام شرع کا پابند ہی خدا کی بارگاہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے بندوں کے دلوں میں محبت و ودیت فرما دیتا ہے۔ یہی سبب ہے جس آبادی کو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے اپنے قدوم میمنت سے سرفراز فرما دیا۔ علماء اور عوام کا ایک ازدحام امنڈ پڑتا تھا اور لوگ سلسلہ رضویہ قادریہ میں داخل ہونا اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھتے تھے۔
علماء اسلام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اول الناس بالامامت عالمہم فرمایا، اس کے بعد اقراؤں کا قرار دیا حدیث پاک کی روشنی میں، اور صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے امام تقوی و طہارت کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی افضلیت کے تعلق سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس مقتدی نے صاحب تقوی عالم کی اقتداء میں نماز پڑھی گویا اس نے کسی نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کا تقوی و طہارت اور تاکید بعمل الشریعہ کسی سے بھی مخفی نہیں۔ آپ کے زود و ورع کا عالم بڑا ہی نرالا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ہی عالم کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جس مقتدی نے صاحب تقوی و طہارت عالم کی اقتداء میں نماز پڑھی گویا اس نے کسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ تو جس نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کی اقتداء میں نماز پڑھی اسے یہ اعزاز حاصل ہو گیا گویا کہ اس نے کسی نبی کے سچے وارث کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ کی اقتداء میں عوام تو عوام، خاص ہی نہیں بلکہ اخص الخاص کو نماز پڑھتے ہوئے یہ اتباع شریعت ہی کا سبب، اخلاق و محبت آپ کا ترا امتیاز رہا۔ یہی سبب ہے کہ علماء اور عوام شرف ملاقات کو باعث فخر سمجھتے تھے، لیکن ہرگز ان علماء کو آپ پسند نہیں کرتے تھے جو بد مذہبیت کا پیروکار ہو یا صلح کلیت کا دلدار، اس لیے کہ ان سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ جب یہ لوگ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، بدعقیدہ لوگ، تو ایک ولی کی بارگاہ کا نور نظر کیسے ہو سکتا ہو؟ یہی سبب ہے کہ بدعقیدہ مولویوں نے آپ ہمیشہ ان سے آپ دور رہے اور ان کی بدعقیدگی سے زندگی بھر اپنے مریدین، محبین، معتقدین کو دور رہنے کی ہدایت فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلط فی الدین کی جو نعمت عطا فرمائی تھی اس دور کے اعتبار سے وہ اپنی مثال آتی۔ ایک صاحب تقوی و طہارت، عالم و مرشد، پابند شریعت ہی کو پسند کرتا ہے۔ اگر کسی نوجوان کو شریعت کا پابند بنا پاتا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ ایسے ہی ایک نوجوان حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میں ایک کالج کا طالب علم ہوں، 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن فجر کی نماز میں پابندی سے حاضری نہیں ہو پاتی، اب میرے لیے دعا فرما دیں تاکہ فجر کی نماز میں پابندی سے حاضری ہو جائے۔ حضرت نے مسکرایا اور حاضرین سے فرمایا یہ پہلا نوجوان ہے جس نے نماز کی پابندی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ مسلمانوں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ فرمایا آج میں اس نوجوان سے بہت خوش ہوں اور آپ نے دعاؤں سے نوازا۔ آپ کا اخلاق کریمانہ اپنی جگہ بے مثال بے نظیر تھا۔ آپ کے اخلاق و محبت اور علماء نوازی بھی اپنی مثال آپ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا۔ مسلسل آپ سفر میں رہتے تھے، لمبے لمبے سفر کرتے تھے، ودیش کے سفر کرتے تھے۔ منشا صرف اور صرف ایک ہی تھا
کہ سنیت کی زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت ہو، اور لوگ بدعقیدگی کی بدبو سے محفوظ اور مامون رہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جو پیر کا عقیدہ ہوتا ہے اسی پر مرید زندگی بھر چلنے کی کوشش کرتا ہے. تو آج کے دور کی بیعت کو بیعت برکت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی سچے پیر و مرشد سے، پیر طریقت سے، اس کے سلسلے میں منسلک ہو جایا جائے، بیعت ہو جائے، تاکہ اس کا عقیدہ ڈیمیج ہونے سے بچ جائے، اس کا عقیدہ محفوظ ہو جائے. اور آج کے دور میں یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. آپ کے ہزاروں مرید، آج میں نے یوٹیوب پر دیکھا مفتی ہارون ندوی، یہ ندوہ سے فارغ ہیں، یہ اپنا چینل چلاتے ہیں. تو ان کے حوالے سے کسی نے بتایا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے 200 ملین یا 200 ملین آپ کے فالوورز تھے، عقیدت مند تھے، محبت کرنے والے تھے. یہ کون کہہ رہا؟ یہ کہہ رہا ایک ندوی عالم کہہ رہا ہے، جو آپ کے عقیدے سے اس کا عقیدہ میل نہیں کھاتا ہے. لیکن الحق کو یعلو ولا یعلی، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، حق سر چڑھ کے بولتا ہے، دشمن بھی حق کا اعتراف کرتا ہے. تو 200 ملین ہوئے، یہ 20 کروڑ تخمیناً. تو الحمدللہ دنیا بھر میں آپ کے عقیدت مند، آپ سے دلی محبت رکھنے والے عوام خواص میں موجود رہے. اور آپ اپنے مریدین کو خصوصی طور پر بد عقیدہ لوگوں سے بچنے کی ہدایت فرماتے تھے. مرید کرتے وقت آپ فرماتے تھے، کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. ایک بار کسی جگہ پر ایک دیوانے نے یہ کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ اختر رضا خان کے ہاتھ میں دیا. بار بار اسراق کے بعد حضرت نے اپنے سر مبارک سے امامہ شریف اتار کر اس کے سر پہ رکھ دیا. وہ پکارنے لگا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. اور یہ واقعہ آپ کے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا. بتاتے ہیں کہ 62 کتابیں آپ نے تحریر فرمائی. کئی عربی کے اندر ہیں، کئی انگلش کے اندر ہیں. اور آپ کا نعتیہ دیوان ماشاءاللہ اپنی مثال آپ ہے. آپ کی نعتیہ شاعری بہت سادہ، ہر آدمی سمجھ جائے، لیکن عشق کے اندر، عشق رسول کے اندر ڈوبی ہوئی آپ کی شاعری تھی.
آپ اکثر و بیشتر نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دھیمی دھیمی آواز میں گنگناتے رہتے تھے. اور یہ آپ کو وراثت میں ملی تھی. نعت خوانی لکھنا اور پڑھنا خانوادہ رضویہ کا یہ محبوب مشغلہ تھا. حضور اعلی حضرت علی رحمت رضوان کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش کتنا مقبول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاہل سے جاہل بھی آپ کی لکھی ہوئی نعت کو سنتا ہے، بھلے وہ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن محظوظ ضرور ہوتا ہے. کیونکہ عشق رسول میں سرشار ہو کر کے حضور اعلی حضرت علیہ رحمت رضوان نے نعت منقبتیں لکھی. اللہ تعالی ہم سب کو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح آپ نے زندگی بھر احقاق حق و ابطال باطل فرمایا، اسی پر ہمیں بھی مولا تعالی گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کل 6 ذی القعدہ ہے، آپ کا 30واں عرس ہے. سبھی حضرات کو چاہیے اپنے اپنے گھروں میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کی نیاز کا فاتحہ کا اہتمام کریں، اور قل کلمہ پڑھ کر آپ کے روح پر فتوح کو ایصال ثواب کرنا نہ بھولیں، اور آپ کے توسل سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبین کے توسل سے مانگی ہوئی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.